امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، ساکلا بینی۔ میتے اور ناز جو امیر اور با اثر گھرانوں میں پیدا ہوئے، اپنے بچپن میں کیے گئے ایک وعدے کے پابند ہیں۔ یہ وعدہ ایک المناک واقعے سے ہوا ہے جہاں ناز کی بے گناہی پر سمجھوتا کیا گیا تھا اور میتے کے خاندان نے غیر متزلزل حمایت کی پیشکش کی۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، ان کا رشتہ گرما گرم دلائل اور پرجوش مصالحت کا رولر کوسٹر بن جاتا ہے۔ میتے بچپن کے وعدے کو نبھانے کے لیے پرعزم ہے، ناز سے شادی کرنے کے لیے بیرون ملک تعلیم حاصل کر کے واپس آتا ہے۔ تاہم قسمت اس وقت مداخلت کرتی ہے جب وہ ناز کی وفادار نوکر انجیلا کے ساتھ راستے عبور کرتا ہے۔ انجیلا، جس نے ایک پریشان حال ماضی کے بعد ناز کے گھر میں ایک خاندان پایا ہے، حادثاتی طور پر سامنے آنے والے ڈرامے میں ایک اہم شخصیت بن جاتی ہے۔ نمبر 7، شاہان حیاتم۔ دبئی کی چمکتی ہوئی آسمانی لکیروں سے لے کر میامی کے دھوپ میں بھیگے ساحلوں تک، شاہان حیاتم شبنم کے سفر کی پیروی کرتا ہے۔ ایک مخالف ہیروئن جو مشکلات سے پیدا ہوئی، جو معاشرے کی سیڑھی کی چوٹی تک اپنے پنجے گاڑتی ہے۔ شبنم ایک اسکالرشپ والی بچی تھی جو ایک ایلیٹ اسکول میں پڑھتی تھی، جہاں اسے امیر طلباء کے والدین اور یہاں تک کہ اس کے کچھ اساتذہ نے تنگ کیا تھا۔ اس کے دماغ کے باوجود کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے ان کی سطح تک پہنچائے گی، لیکن پلاسٹک سرجری اور اٹل خواہش کے ساتھ شبنم نے حتمی انعام حاصل کیا، اونور نامی ایک امیر شوہر۔ نمبر 6، حدوتسوت سیودہ۔ حدوتسوت سیودہ خلیل ابراہیم کارسو کی کہانی ہے، جو اپنی پیدائش کے وقت بحیرہ اسود کے گاؤں میں واپس آتا ہے۔ خلیل کو اس وقت فرار ہونے پر مجبور کیا گیا جب وہ صرف 5 سال کا تھا، جب اس کے والد کو مقامی کرائم باس رضوان لیٹو نے قتل کر دیا تھا۔ 20 سال بعد خلیل اپنی بچپن کی محبت یاسمین سے شادی کرنے گھر واپس آتا ہے، لیکن جب رضوان کا بیٹا یاسمین کو قتل کرتا ہے تو اس کا مشن بالکل نئی سمت اختیار کرتا ہے۔ خلیل رضوان لیٹو کو تباہ کرنے کے واحد مقصد کے ساتھ ایک آدمی کی فوج بن جاتا ہے۔ خلیل کو کچھ غیر متوقع حلیف ملتے ہیں جب وہ رضوان کی مجرمانہ کارروائیوں کے ذریعے کام کرتا ہے، بشمول رضوان کی بیٹی زینب۔ نمبر 5، بم بشکا بیری۔ بم بشکا بیری مشہور اینکر پرسن کینان اور پرجوش پروسیکیوٹر لیلا کی طاقتور کہانی سناتی ہے، جو قتل کی تفتیش کے دوران راستے عبور کرتے ہیں اور اصرار، تناؤ اور جذبے سے بھرے رشتے میں جڑ جاتے ہیں۔ جیسے جیسے ماضی سے مبہم انکشافات سامنے آتے ہیں، ان کا سامنا چونکا دینے والی سچائیوں سے ہوتا ہے جو انہیں ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں۔ سیریل کلر کیس کینان کی کوریج کی بدولت سرخیوں میں آتا ہے، جو لیلا کی طرح قاتل کے تعاقب میں جاتا ہے۔ جیسے جیسے تفتیش گہری ہوتی جاتی ہے، لیلا کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کیس ان کے خاندان میں طویل عرصے سے چھپے ہوئے تاریک واقعات سے جڑا ہوا ہے، جو ان سب کو پریشان کرنے کے لیے واپس آئے گا۔ نمبر 4، ایگو۔ 2014 کے کورین ڈرامے ٹیمپٹیشن کا ترکش ریمیک۔ ایلف اور ارحان ایک انگیجڈ کپل ہے جو ایک دوسرے سے بہت محبت کرتا ہے اور زندگی سے ان کی سب سے بڑی توقع شادی کرنا اور خوشگوار گھر بنانا ہے۔ ارحان کے المناک فریب سے ان کی زندگی کے معمولات درہم برہم ہو جاتے ہیں اور ارحان کو ایک قرض کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ ارحان کے کاروباری دوروں میں سے ایک پر ملنے والی اس خبر سے ان کی زندگی اور نفسیات الٹ جائیں گی۔ اگرچہ قرض، جس کی ادائیگی تقریباً ناممکن ہے، نے ان کی زندگیوں کو ایک ڈراؤنے خواب میں بدل دیا ہے، لیکن ارحان کے باس سیبل کی پیشکش ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔
नंबर 3, गुल जमाल। गुल जमाल 30 साल पहले बुरसा से शुरू होता है, जहां खूबसूरत ज़फ़र को मुस्तफ़ा, जिससे वो प्यार करती है, को छोड़ने पर मजबूर किया जाता है और साइम से शादी करने पर मजबूर किया जाता है, जिससे वो प्यार नहीं करती। ज़फ़र ने एक बेटे गुल जमाल को जन्म दिया, जिससे वो ख़ुद को प्यार करने में कामयाब नहीं कर सकी। बाद में इसकी एक बेटी है गुलेंदम। इसका ख़ानदान ज़फ़र के सीने पर बोझ की तरह है, इसलिए जब मुस्तफ़ा बुरसा में दोबारा नमूदार होता है तो वो इसके साथ भाग जाती है। जब ज़फ़र प्रेग्नेंट हो जाती है तो साइम ने ख़ुद को फांसी दे ली। नौजवान गुल जमाल अपना बदला लेता है, मुस्तफ़ा को रोटी के चाकू से कत्ल कर देता है। यही वो मुकाम है जब ज़फ़र गुल जमाल पर लानत भेजती है और इसे कहती है कि वो कभी प्यार नहीं कर सकेगा। नंबर 2, आइले। असलान सोई खान इस्तांबुल के सबसे बदनाम जुर्म ख़ानदान के सरबराह हो सकते हैं, लेकिन खाने की मेज़ पर इसकी माँ हुलिया लोहे की मुट्ठी के साथ हुकूमत करती है। वो अटूट रवायात के एक मजमूए के साथ बेहंगम कबीले को एक साथ रखने में कामयाब रही है, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि आप मेज़ से नहीं बच सकते। ये सब कुछ धुआं में उड़ जाता है जब असलान एक ऐसी औरत की खातिर ख़ानदानी रात के खाने में खलल डालता है जिससे इसकी अभी मुलाकात हुई थी। खूबसूरत माहिर नफ्सियात डेविन और असलान मोहब्बत में पड़ जाते हैं, और जैसे जैसे वो करीब होते जाते हैं माहिर नफ्सियात इसके मुतज़ाद ख़ानदान की तशख़ीस करने में मदद नहीं कर सकती। लेकिन क्या एक माहिर नफ्सियात मैदान जंग के ऐन वस्त में फेंक कर सब को ठीक कर सकती है? और क्या वो अपने ज़ख्मों से मुकम्मल तौर पर ठीक हुए बगैर असलान जैसे नार्सिस से निमट सकती है? नंबर 1, अदम फ़ारा एक 28 साला ईरानी खातून है। 6 साल कबल ईरान से फ़रार होते हुए इसे इस्तांबुल में रुकना पड़ा, क्योंकि इसे मालूम हुआ कि वो प्रेग्नेंट है। वह वहाँ एक गैर कानूनी तारकीन वतन के तौर पर रहने लगती है। मज़ीद ये कि इसके बेटे कैरिम शाह को एक नायाब बीमारी है। चूँकि मदाफ़ाती निज़ाम पैदाइश से ही बहुत कमज़ोर है, इसलिए कैरिम शाह बीमारियों के लिए खुला है, इसलिए इसे जरासीम से पाक माहौल में रहना पड़ता है। फ़रा मेडिकल की तालीम हासिल करने के बावजूद इस्तांबुल में गैर कानूनी तौर पर सफाई का काम करती है। फ़रा की ज़िंदगी का मकसद इसके बेटे कैरिम शाह के लिए सेहतमंद होना और आम बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजारना है। वो जल्द अज जल्द पैसे बचाएगी और अपने बेटे का इलाज मुकम्मल करके दोबारा फ्रांस जाएगी। लेकिन फ़रा की दुनिया रातों रात बदल जाती है। वो माफिया के ज़रिए किए गए एक कत्ल की गवाह है, जहां वो सफाई करने जाती है और ताहिर लीके से मिलती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। शुक्रिया।